على ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، یہ دنیا ہے اور اس میں بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کوئی ایک انسان ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ صحت مند ہے تو کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کوئی انسان آپ کو یہاں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ میں زندہ ہوں اور میں مروں گا نہیں۔ یہاں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں جوان ہوں تو میں بوڑھا نہیں ہوں گا۔ یہاں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں جہاں موجود ہوں وہاں پہ ہی میں موجود رہوں گا، میں وہاں سے نکالا نہیں جاؤں گا۔ یہ دنیا کے کسی انسان کو نہ کل سہولت میسر تھی، نہ آج یہ سہولتیں میسر ہیں، نہ آئندہ کل یہ سہولتیں میسر ہوں۔ ایک ایسی جگہ جہاں پہ یہ سہولت میسر ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی جنت ہے۔ دنیا کو آپ لاکھ جنت بنانے کی کوشش کریں، کائنات کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہوں، پوری ریاستوں کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن آپ دنیا کو جنت نہیں بنا سکتے۔ جنت صرف اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں رکھی ہے اور وہی جنت ہے۔ دوسری بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں جسم کا حصہ بن جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جسم کے اندر اتر جاتی ہیں۔ ایک ایسی بیماری جو ہم سب کو لگی ہوئی ہے وہ جسم کے اندر اس طرح چمٹی ہوئی ہے جس طرح یہ جانوروں کو کبھی کبھی چیچڑ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بیماری ہے غل کی بیماری۔ ایک دوسرے کے بارے میں کدورت رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں برا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں خفگی رکھنا، یہ سارے لوگ اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہی ناپاک چیز ہے، بہت ہی گندی چیز ہے، اور دنیا کا پاک سے پاک انسان بھی نبیوں کو ایک طرف آپ رکھ دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ اپنے حصے میں لیا ہوا ہے، لیکن دنیا کا پاک سے پاک انسان بھی کسی نہ کسی پہلو سے اس گندگی میں آلودہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس غلاظت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ جنتی، پکا جنتی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ غلاظتوں کے ساتھ، گندگی کے ساتھ تو انسانوں کو نہیں جانے دے گا جنت میں۔ جنت بہت پاک چیز ہے، وہاں انسانوں کو بھیجا جائے گا تو پاک کر کے بھیجا جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب اہل جنت جنت کی طرف منزل کر کے جنت کے دروازے پر پہنچ جائے تو سب کو روک دیا جائے گا کہ نہیں جا سکتے جب تک تم اپنے دل کو صاف نہ کر لو۔ تو اہل جنت ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، یار اتنے خطروں سے گزر کر آ گئے ہیں اور اتنے کھٹکوں سے گزر کر آ گئے ہیں، اب کیوں نہ ہم ایک دوسرے سے اپنے دل کو پاک کر لیں۔ پھر وہ اپنے دل کو جب پاک کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جانے کی اجازت دے گا۔ من اتی اللہ بقلب سلیم، کون ہے جو سالم دل لے کر آیا، صاف ستھرا دل لے کر آیا، یہ وہ اصل چیز ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے بڑوں سے نہیں ہوتا۔ ہم یہاں نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے کے بہت سارے تعلق ہیں اور اس طرح زنجیروں کے ساتھ انسان جکڑا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے بارے میں انسان کے دل میں کدورت آ ہی جاتی ہے، اور اس کی جواز بھی ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ بلا جواز ہو، جواز بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے جواز بھی ہو پھر بھی انسان اپنے دل کو پاک رکھے تو یہ بڑی بات ہے، اور یہ بڑی بات ہم چھوٹے لوگوں سے ہو نہیں سکتی۔ یہ کوئی کہیں سے کوئی تکلیف پہنچے دل میں رکھ لیتے،
دل میلا ہو جاتا ہے، دل اس کے بارے میں کھٹا ہو جاتا ہے، اور یہ چیز بہت بڑی گناہوں میں سے ایک، یوں سمجھے کہ بہت بڑا گناہ ہے جی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہاں بالکل اللہ پاک نے وہی لفظ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، کھینچ لیں گے، جس طرح کھال کھینچی جاتی ہے، جدا کر لیں گے، نزعنا کھینچ لیں گے، نکال لیں گے، ما وہ کچھ فی صدورہم جو ان کے صدور میں ہے، صدر کہتے ہیں سینے کو، جو کچھ ان کے سینے میں ہے، کیا کھینچ لیں گے؟ من غل، غل کو کھینچ لیں گے، دل کے میل کو کھینچ لیں گے، کدورت کو کھینچ لیں گے، عداوت کو کھینچ لیں گے، صاف کر دیں گے، اور اخوانا، اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ سیدنا علی نے کہا تھا کہ یہ آیت میرے بارے میں نہیں ہے تو اور کس کے بارے میں ہے؟ میرے بارے میں اور طلحہ اور زبیر کے بارے میں نہیں ہے تو اور کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے درمیان جنگیں بھی ہوئی ہیں، جنگیں تک ہوئی ہیں، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں۔ اب کیا خیال ہے، صحابہ تو جنت میں جائیں گے، تو جنت میں جانے سے پہلے یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے غل کو، ان کے آپس میں جو شکر رنجی ہو گئی تھی، کدورت ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیں۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ نے فرمایا یہ آیت میرے بارے میں، طلحہ کے بارے میں اور زبیر کے بارے میں نہیں ہے تو اور کس کے بارے میں؟ یہ ہمارے بارے میں۔ انشاءاللہ ہمارے دل کو اللہ صاف کرے گا اور پھر اپنی جنتوں میں لے جائے گا۔ تو فرمایا یہ ہے کہ علی سرر متقابلین، پہلا یہ ہوگا جب یہ جنت میں جائیں گے تو پھر وہاں محبت کا ماحول ہوگا، نفرت کا ماحول نہیں ہوگا۔ نفرت کی کیا نشانی ہے کہ آپ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھ سے نفرت تو آپ میری طرف منہ کر کے نہ بیٹھے، میری طرف پشت کر کے بیٹھے، میں آپ کی طرف پشت کر کے بیٹھوں۔ محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنت کے اندر یہی ہوگا جی، محبت ہوگی، اور محبت کا علامتی ماحول یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، علی سرر، سریر سے ہے، سریر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان سو کر سکون حاصل کرتا ہے، اس کو تخت بھی کہا جا سکتا ہے، ہیں جی، اس کو پلنگ بھی کہا جا سکتا ہے، جہاں انسان بیٹھ کر سو کر سکون حاصل کرتا ہے، بیٹھ کر سکون حاصل کرتا ہے، تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ بلکہ صحیح مفہوم تو یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں بادشاہ یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، یہ بادشاہوں کی طرح وہاں بیٹھے ہوں گے، یہ بادشاہوں کی طرح وہاں بیٹھے۔ اور پھر فرمایا کہ لا یمسہم فیہا لغب نصب، اللہ تبارک وہ نہیں چھوئے گی وہاں ان کو نصب نہیں چھوئے گی، تھکاوٹ نہیں چھوئے گی۔ دنیا کی مصیبتوں میں ایک بڑی مصیبت تھکاوٹ ہے۔ آپ کوئی کام نہ بھی کریں تب بھی آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے رہیں تھکاوٹ ہو جائے گی، چلو کھڑے نہ رہیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے رہیں آپ کو تھکاوٹ ہو جائے گی، چلو بیٹھے نہ آپ لیٹ جائیں، لیٹے رہیں آپ کو تھکاوٹ ہو جائے گی۔ یہ دنیا کی مصیبت ہے، جہاں جب تک آپ کام نہیں کریں گے، آرام بھی کرتے رہیں تب بھی آپ کو تھکاوٹ ہو جائے گی۔ اور جنت ایک ایسی جگہ ہے وہاں تھکاوٹ ہو ہی گی، وہاں زمانہ بھی نہیں ہوگا، وہاں مکان بھی نہیں ہوگا، رات دن کی یہ مصیبت نہیں ہوگی، شام ہے، صبح ہے، اب سو جاؤ، اب اٹھ جاؤ، اب یہ کرو اور وہ نہ، زمان ختم، زمانے ختم، مکان بھی ختم کہ یہ جتنی جگہ چاہیے آپ کو مل جائے گی، اور تھکاوٹ بھی ختم، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ لا یمسہم، چھوئے گی بھی نہیں ان کو، کیا نہیں چھوئے گی؟ نصب، کوئی نصب نہیں چھو گئی، تھکاوٹ نہیں چھو گئی۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا کہ میں نے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کو دیکھا ہے، ہاں جی، جہاں نہ تھکاوٹ تھی، یاقوت و موتیوں سے بنا ہوا گھر تھا، سیدہ خدیجہ کا نام لے کر فرمایا۔ اور وہاں جب آپ جائیں گے جنت میں تو آپ اپنے اس گھر کو، جس کو یہ اینٹ چونے مٹی گارے سے بنایا گیا ہے، اللہ کی قرآن، اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے کہ اس گھر سے بھی بڑھ کر آپ اپنے گھر کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا گھر ہے۔ ہاں جی، وقت پتہ نہیں کتنا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں
وہ ایک فقیر نکلا نا، بادشاہ نکلا، ہارون الرشید نکلا۔ ہارون الرشید جب نکلا تو ایک دریا کے کنارے کے اوپر وہاں ایک مجذوب بیٹھا ہوا ہے، اور مجذوب جو ہے نا وہ مٹی کے گھروندے بنا رہا ہے اور پھر ان کو مٹا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ مٹی کی جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو اس نے از راہ مذاق کہا کہ جنت کے گھر بنا رہے ہو تو پھر بیچو گے؟ ہاں، اس نے کہا بیچوں گا، کیوں نہیں بیچوں گا، کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 1 دینار لوں گا، 1 روپیہ سمجھے، 1 دینار لوں گا اور جنت کا گھر دے دوں گا۔ جنت کا گھر اس طرح دے دوں گا کہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے دے گا۔ تو بادشاہ نے کہا مجذوب ہے، یہ ریت کے گھر بنا کر جنت کے گھر میں لگا، جاؤ بھی۔ بادشاہ نے حکم دیا، لشکریوں کو آگے چلے گئے، اور اس لشکر میں پیچھے اس کی بیوی آ رہی تھی زبیدہ۔ اس نے بھی دیکھا کہ یہ تو مجذوب اس طرح کر رہا ہے۔ اس نے کہا کیا کر رہے؟ اس نے کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں، یہ میں اس کو دوں گا جو مجھے 1 دینار دے گا، اور میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں گھر عطا کرے۔ اس نے 1 دینار دے دیا، عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اس نے دے دیا۔ اور اگلی رات جب گزری تو ہارون الرشید نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت زبردست گھر ہے، ایسا گھر ہے کہ میرا تخت اور میرا تاج اس کے مقابلے میں کیا ہے جی۔ تو وہ اس گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے دروازے پر جاتا ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ آپ کا گھر نہیں ہے بھائی، یہ اوپر لکھا ہوا تھا، آپ جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا یہ آپ کا گھر ہے رانا صاحب، یہ اعظم بھائی یہ آپ کا گھر ہے، لکھا ہوا ہوگا، تختی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہو۔ تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ زبیدہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا میری بیوی کا گھر ہے تو میرا گھر ہے۔ اس نے کہا یہاں یہ اصول نہیں چلتا، یہاں جس کا گھر ہے وہی رہے گا، ہاں جی۔ تو بس خواب تھا، اور خواب کچھ اس طرح کا تھا کہ دل کے اوپر چوٹ لگی اور رات کو آرام نہیں آیا۔ پھر صبح ہوئی اور پھر اسی طرح نکلا اور دیکھا تو وہی مجذوب بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جنت کے گھر بیچ رہا۔ اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا تیری ساری مملکت، جتنا کچھ تیرے پاس ہے وہ سارا کچھ مجھے دے دے، میں جنت میں گھر دے دوں گا۔ اس نے کہا کل تو یار تو 1 دینار مانگ رہا تھا، ساری مملکت مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا کل ان دیکھا سودا تھا، آپ دیکھ کر رہے ہو جی، کل ان دیکھا سودا تھا، آج تم دیکھ کر آئے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک ایسا گھر ہے جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہو، اور اہل جنت اپنے اس گھر کو اس طرح پہچان لے گے جس طرح دنیا میں آپ اپنے گھر کو پہچانتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، اور پھر وہاں سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا۔ یا دنیا سے اچھی جگہ پر بھی آپ جائیں تو ایک دن تو آپ کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، ہاں جی۔ وہ سوئٹزرلینڈ کا کوئی جزیرہ ہو، وہ پیرس کا کوئی محل ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ نے وہاں رہنا ہے تو ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے رہنا ہے۔ چلو زیادہ عرصے کے لیے رہ لیں، کتنا زیادہ عرصے کے لیے رہ لیں گے، موت تو آپ کو جدا کر دے گی۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ جائیں گے مزہ آئے گا، اور وہاں آپ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں لکھ کر دے دیا وما ہم عنہا بمخرجین، وہاں آپ نکالے نہیں جائیں گے، وہاں مستقل آپ کو پروس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد محمد کما صلیت